بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ کتاب خانقاہی نظام، تصنیف حضرت ابونیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز، صفحہ نمبر 160 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ روح جب نفس کا گھیراؤ کرتی ہے بیچارہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا، انتہائی بے بسی کے عالم میں بے قرار ہو کر اتباع پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی اور طرح کوئی بھی نفس جیتے جی روح کے تابع نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو حاکم اور نفس کو محکوم بنا کر بھیجا، لیکن حقیقتاً نفس حاکم اور بندہ محکوم ہے۔ افسوس، صد افسوس، مشرق سے لے کر مغرب تک نفس ہی کا راج ہے۔ دین کی اوٹ میں بھی نفس ہی کار فرما ہوتا ہے۔ دین جب نفس سے بیزار ہو جاتا ہے دیندار بن جاتا ہے۔ جب تک کوئی نفس کا عارف نہیں ہوتا دیندار نہیں ہوتا۔ نفس ہی کماتا، نفس ہی کھاتا اور نفس ہی ہر کمائی کا ڈھنگ بتاتا ہے۔ بندہ صرف اپنے نفس کو مانتا ہے اور اپنے نفس کی خاطر ہر شے قربان کر دیتا ہے، کسی اور کو مطلق نہیں مانتا۔ ماں باپ تو ہوتے ہی کیا ہیں، رب تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ زندگی کے ہر دور میں نفس اپنا تسلط قائم رکھتا ہے۔ سارا دین، ساری طریقت نفس کی مخالفت کی تشریح ہے۔ جن باتوں سے اللہ نے بندوں کو باز رہنے کا حکم دیا ہے ان کی مخالفت کرنا اصطلاح میں نفس کہلاتا ہے۔ بندے کا اپنے نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ تیرا نفس روح کے تابع نہیں، کیا تیرا ذکر، کیا تیری توبہ۔ نفس جب ظاہری و باطنی منحیات سے بیزار ہوا، مطمئن ہوا۔ حضرات، یہ بندہ ان مضامین میں اپنے ہی نفس سے ہم کلام ہے۔ نفس کی ہر بات میں مخالفت کر، جب کھانے لگو کہو کم کھا، زیادہ مت کھا، سادہ کھا، مرغن غذائیں مت کھا، کما کر کھا، مفت مت کھا۔ لباس پہ اعتراض کرو، سادہ پہن اور اتنے زیادہ کپڑے مت پہن۔ بدن کو بالکل ہی کپڑوں سے گرمانا صحت کے منافی ہے۔ جب بولنے لگے روک دو، کہو قدرتی لہجے میں سیدھی بات کر۔ شیخی مت بیگار، جو بات تم جانتے نہیں اور کرتے نہیں اسے اپنی طرف منسوب مت کر۔ مجمع عام میں اپنی لا علمی کا اعتراف کر۔ سوتے وقت کہو ساری رات سونے ہی کے لیے نہیں، جاگنے کے لیے بھی ہے، اور میں نے تجھے کبھی بھی ساری رات سونے نہیں دینا، اگر نہ اٹھے سزا دو۔ اس کی کسی مرغوب شے کو بند کر دو، اگرچہ ایک دن کے لیے کرو۔ جب کسی کو برا کہنے لگو ٹوک دو، کہو کہ یہ برائی تو خود تیری اپنی ذات میں پائی جاتی ہے۔ اپنی برائی دور کر، اپنے نفس کو ذلیل کرنا، بات بات پہ کرتے ہی رہنا، کسی بھی خواہش کو ابھرنے نہ دینا، پشیمان کرتے رہنا، شرمسار کرتے رہنا بندگی ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا، کر سکنے کا متحمل بھی نہیں، باتیں کیا کرتا ہے۔ نفس کا پروردہ ہے اور نفس اپنے خلاف کچھ بھی کہنے اور کرنے کو بھی کبھی پسند نہیں کرتا۔ نفس کی مخالفت بندگی اور ازل و ابد کی داستانیں نفس ہی کی مخالفت کی داستانیں ہیں۔
نفس امر عزازیل ہے، روح امر ربی۔ امر ربی جب نفس پہ غالب آ جاتا ہے، نفس مطیع ہو کر فرما بردار بن جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنے نفس کی مخالفت کرو۔ یہ زینت و لذت و راحت و شہرت کا طالب ہے، یہ زینت و لذت و راحت و شہرت کا طالب ہے، اس کی کسی بھی طلب کو پورا ہونے مت دو۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاقل اور محتاط شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل اور اپنے قابو میں رکھے اور عمل کرے ماں بعد موت کے لیے، اور عاجز و درماندہ وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام ہو اور پھر اللہ سے بخشش کا آرزو مند ہو۔ قبر کا منظر دیکھ کر ہی بندہ دنیا سے متنفر و بیزار ہوتا ہے، پھر کبھی کسی لذت و راحت و زینت و شہرت کے پاس تک نہیں پھٹکتا۔ لذت و راحت و زینت، شہرت نفس کی مرغوب ترین غذائیں ہیں۔ جب ذکر الہی کے نصاب میں منتقل ہو جاتی ہیں، خصلت بدل جاتی ہے۔ فنا تھی بقا بن گئی، معیوب تھی احسن بن گئی۔ فنا کو بقا اور بقا کو فنا نہیں، فنا کے بعد بقا لازم و ملزوم۔ روحانی لذت و راحت و زینت و شہرت ذکر الہی، اسے کبھی فنا نہیں، ہمیشہ زندہ اور قائم رہتی ہے۔ ایسا ذکر جیسے مردوں کی تمنا ہوتی ہے کر، مردے اللہ کے سوا کسی اور طرف کبھی التفات نہیں کرتے، ذکر ہی میں محو منہمک ہوتے ہیں۔ ذکر الہی میں مصروف رہا کرو، دنیا دین اور آخرت میں سرخروئی ذکر الہی کی بدولت۔ یہ سب کام جن میں تو مشغول ہے فانی، ذکر الہی باقی۔ تیری زندگی فانی، زندگی کی ہر شے فانی، تیری زندگی کی ہر شے فنا کی زد میں، گویا تیری زندگی کوئی زندگی نہیں۔ تیرا مال فانی، اسباب فانی، تیرے یار فانی، اغیار فانی، تیرے کام فانی، اشغال فانی، تیری خوشی فانی، غمی فانی، تیرا فکر فانی، خیال فانی۔ اگر تیری کوئی بھی چیز تیری ہے تو وہ ذکر ہے، لسانی، قلبی، روحی اور سری۔ ماشاءاللہ جی معزز سامعین، صفحہ نمبر 163 تک پڑھا ہے۔ یا حیو یا قیوم۔